على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی کی یہ بہت بڑی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں رکھی۔ ان ذمہ داریوں کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا۔ آج کی نشست میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک پر ایک اور ذمہ داری رکھی ہے۔ یہ جتنی ذمہ داریاں ہیں یہ آپ سب حضرات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بہت ہی مشکل پیچیدہ سوال کا جواب ہے جو مسلسل کئی جمعوں سے عرض ہو رہا ہے صرف قرآن و سنت کی روشنی میں، اور وہ سوال آج گھر کے اندر ہر انسان کی زبان پر ہے، دفتر کے اندر ہر انسان کی زبان پر ہے، بازاروں میں ہر ایک انسان کی زبان پر ہے۔ ہمیں کیا کریں؟ اتنا سا سوال، ہم کیا کریں؟ ماں کہہ رہی ہے گھر کے حالات کو دیکھ کر میں کیا کروں، باپ کہہ رہا ہے میں کیا کروں، ایک افسر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں کیا کروں، یعنی میں کیا کروں اس ماحول کے اندر۔ ایک ماتحت ہے وہ کہتا ہے میں کیا کروں گی، میرے سارے ایسے ساتھی ایسے ہیں، میرا افسر ایسا، میرا فلاں ایسا، ماحولی ایسا، میں کیا کروں، یعنی مجھے کیا کرنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ سوال ہے جس کا جواب ہر جمعے کو ایک پیغام کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچانا مقصود ہے۔ آج کی نشست میں جو آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ جو آپ کی زندگی میں شریک افراد ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوال یہ ہے کیسے بچائیں؟ آج کی نشست میں صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے۔ اس حکم پر، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کریں، اور ایسی چیزیں عرض کرنا مقصود ہے کہ جو قابل عمل ہو، اوپر سے نہ گزر جائے، سننے والا بندہ یہ نہ کہتے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ جی نہیں، جس اللہ نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں نا وہ خالق ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ کر سکتا۔ کوئی حکم ایسا پورے قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے جو بندہ یہ کہہ سکے میں نہیں کر سکتا، وہ خالق ہے۔ اور جہاں انسان کسی بھی قرآنی حکم کے بارے میں بے بس ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ایسا ہو کہ جہاں انسان واقعی بے بس ہو جائے تو بڑے غور سے جملہ سننے والا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے دلیل سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی وہ آیت
سورہ بقرہ آخری رکوع کی آیت کا چھوٹا سا حصہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو پابند نہیں کرتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جہاں انسان کی طاقت بے بس ہو جاتی ہے وہاں اللہ پکڑ نہیں کرتا، وہ اللہ جانتا ہے بے بس ہے کہ نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بے بس کہتے ہیں، بھائی میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتا جی، ٹائم ہی نہیں مل سکتا، بے بس ہوں جی، بہت ہی مصروف ہو گیا ہوں، یہ بے بسی تو نہیں ہے نا، یہ تو بے بسی کا بھی مذاق اڑانا ہے۔ بس میں بے بس ہوں، بہت مصروف ہوتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بے بسی اللہ کے نزدیک بے بسی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا بے بسی کے لفظ کو بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، بس میں بے بس ہوں، بیوی کو پردہ کرنے کا کہہ ہی نہیں سکتا، اور واقعی لوگ نہیں کہہ سکتے کچھ، پھر کیا کرنا ہے؟ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، مجھے بچے جوان ہیں، اب میں کیسے نماز کرتا ہوں، کہہ نہیں سکتا، بالکل بے بس ہوں۔ کون سا انسان ہے معاشرے کے اندر جو اپنی اولاد کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا پیار کے ساتھ بیٹا نماز پڑھ لو ایک دفعہ؟ کیا اتنا بھی بے بس ہے انسان؟ پیار کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو اتنا کہہ دینا بیٹا نماز پڑھ لو، کون سا انسان بے بس؟ یہ بے بسی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایک گناہ کر رہا ہو، ہمیں سمجھایا کہ آگ سے کیسے بچاؤ، اور اگر گھر والے، بیوی، بچے، یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر وہ جہنم میں جانے کے کام کر رہا ہے تو میرے محترم اپنے آپ کو بھی ہمیں بچانا پڑے گا آگ سے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو نہیں کہہ سکتا، وہ جو میرا افسر ہے میں اس کو نہیں کہہ سکتا، اور میرا ماتا ہے اس کو نہیں کہہ سکتا، بس ہی بے بس ہوتے ہیں ہم لوگ، آپ کو نہیں پتا مولانا۔ اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر گناہ کر رہا ہو، یہ انسان 100% بے بس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان بھی نہیں ہو سکتا، 100% کوئی انسان بے بس نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ میں نے عرض کیا پہلے تو اس بے بسی کو ختم کرنا ہوگا نا، کہ جو بے بس ہے جب میں نے عرض کیا کہ کوئی معاشرے میں انسان چاہے اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، چاہے ان کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، وہ گھر کا ایک معمولی فرد ہو، وہ خاندان کا ایک معمولی فرد ہو، وہ اس ادارے کے اندر ایک معمولی فرد ہے، تب بھی اللہ کے نزدیک وہ 100% بے بس نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا ہے جی، تاکہ پتہ چلے ہم بے بس نہیں ہیں، پکڑو گی۔ جہاں میں نے کہا بے بس ہو جائے گا بندہ، وہاں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر سنا دی قرآن کی، کہ جہاں واقعی بے بس ہو جائے گا اللہ کے نزدیک، وہاں اللہ نہیں پکڑ کرے۔ اور میں نے عرض کر دیا معاشرے کے اندر کوئی گیا گزرا انسان بھی بے بس نہیں ہے۔ اب اس کی سٹیجز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے معاشرے میں ساتھ رہنے والوں کو، اپنے دفتر کے ساتھیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے؟ ہم بچانے میں کہاں تک بے بس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ من رأى منكم منكرا، جو کوئی شخص تم میں سے برائی دیکھے، برائی کو بالکل فائنل کر لیجیے، برائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، بس۔
اس لیے کہ معاشرے کے اندر بعض لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، معاشرے کے اندر برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ یہ انسان جس کام کو برا سمجھے مگر عام ان کو منکر ہے۔ جو شخص تم میں سے برائی دیکھے، بیوی کے اندر، بچوں کے اندر، ساتھیوں کے اندر، افسر کے اندر، اپنے باس کے اندر، اپنے سے بڑے کے اندر، اپنے سے بڑے بزرگ کے اندر اگر کوئی برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اسے نمبر 1 اسٹیج فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، نمبر 1 درجہ، نمبر 1 کام فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے زور بازو سے اس کو روکے، اپنی طاقت سے اس کو روکے، جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، قلم کی طاقت دی ہے، عمل کی طاقت دی ہے، اس کو روکے طریقے سے، ڈھنگ سے، نبوی طریقے سے۔ اور انسان کا عمل یہ انسان کے لیے بہترین زور بازو ہے۔ زور بازو یہ نہیں کہ مکہ مار کے دانت نکال دیں، یا کسی کو جناب 10 بندوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے، گناہ کرتا ہے، غلط طریقہ۔ نہ اولاد کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، نہ بچوں کے ساتھ کبھی ایسا، بیوی بچوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ سے بچانا نہیں ہے، یہ آپ سے کھیلنا ہے کہ بیوی کو بھی 10 بندوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، گھر میں ذلیل کیا جائے، جوان بچوں کو بھی ذلیل کیا جائے کہ ہم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آگ سے نہیں بچا رہے آپ، آگ جلا رہے ہیں اس گھر کے اندر، تو گھر جلے گا۔ نبوی طریقہ۔ آج لوگ نماز کے لیے اپنی اولاد کو لانا چاہتے ہیں گھروں کے اندر، اور اولاد نماز سے تو کیا ماں باپ سے بھی دور ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ نبوی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ ایک نوجوان آیا، یہی سوال جواب کی نشست تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گیا، کہنے لگے جی وہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پہلے تو سوال جواب کی نشست میں مسئلہ پوچھا، میں نے کہا نہیں اس کا جواب ابھی نہیں دینا، بعد میں آپ پوچھو۔ وہ سوال یہ تھا کہ میں ایک جگہ ملازمت کرنے کے لیے انٹرویو دینے گیا، ماشاءاللہ خوب پڑھا لکھا جوان، وہاں جو ایم ڈی تھا، مینیجنگ ڈائریکٹر، اس نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اوکے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نوجوان لڑکے نے، تو ایم ڈی نے اس کو کہا میں آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ اب اس نے چٹ لکھی کہ جی سوالیہ کہ جی مجھے اس طرح ملازمت مل رہی ہے، تو ایم ڈی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ ظہر کی نماز آئے گی، عصر کی نماز آئے گی، تو میرا وہاں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لے کر جائیں گے تو فتویٰ یہی ہوگا کہ جی جائز نہیں ہے، سب حضرات جانتے ہیں۔ اب نبوی طریقہ، اب نبوی طریقہ، اس ساتھی نوجوان نے کہا کہ آپ سوال جواب کی نشست کے بعد ملے، الگ سے ملے، ابھی جواب نہیں دینا۔ وہ ملا، اس سے بس 2-3 جملے بات کی تو معلوم ہوا کہ ایمانی طاقت کمال کی، اس نوجوان کے اندر ایمانی طاقت کمال کی، یعنی وہ کہتا نہیں ملتی نہ ملے نوکری کو۔ ان نوجوان سے عرض کیا کہ آپ نے نوکری وہیں کرنی ہے، آپ نے نوکری وہیں کرنی ہے۔ کہنے کہ وہ نماز نہیں پڑھ دے گا، میں نے کہا صبر کرے گا۔ کتنے بجے ڈیوٹی شروع ہوگی؟ کہنے لگے جی صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک۔
ان سے گزارش کی صبح 8 بجے آپ گھر سے وضو کر کے جائیں. آپ نے دوپہر تک 4 گھنٹے نوجوان باقی رکھ سکتا ہے وضو کو، کوئی مسئلہ نہیں نوجوان. اور اپنی دراز کے اندر آپ ایک ٹوپی اور ایک جانماز رکھیں. اور جب نماز کا وقت ہو تو آپ نے نماز مکمل پڑھنے سے پہلے اپنی ٹیبل پر جو کام جتنا پڑا ہے، جتنا وہ منگواتا ہے وہ کام نمٹا دینا ہے آپ نے. اور آپ نے وہی جانماز بچھانی ہے اور نماز پڑھنی ہے. تو مجھے نوجوان چلے گا وہ مولانا میں نے وہ جگہ دیکھ لی ہے، وہ تو شیشے لگے ہوئے ہیں سارے، وہ تو ایم ڈی دیکھ لے گا. میں نے کہا فکر نہ کرے، فکر نہ کرے، آپ نماز پڑھیں. روکے تو فون کر کے بتا دیں، پھر دیکھوں گا کیا کرنا. اس نے جناب سارے کام وام نمٹانے کے بعد نماز پڑھنی شروع کی. اس سے اگلے جمعے آیا، کہنے لگے جی وہ ایم ڈی نے مجھے منع نہیں کیا. اچھا بس پھر آپ نماز پڑھتے رہے، لیکن کرنا یہی ہے تو وضو کر کے جانا. وضو کے لیے بھی اپنی سیٹ سے نہیں ہلنا، کوئی کام پینڈنگ نہ رہے، کوئی کام ٹالنا نہیں ہے نماز کی وجہ سے. کوئی آ جائے تو اس کو یہ نہیں کہنا ہے میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے ابھی آپ جائیں، نہیں، پہلے اس کو ڈیل کریں، اس کو نمٹائیں. نماز کا کافی وقت ہوتا ہے. اس نے جناب شروع کر دی. 2 3 4 جمعے گزر گئے تو ایک دن ہنستا ہوا آیا نوجوان، کہنے لگا وہ ایم ڈی نے بھی اپنے دراز کے اندر ٹوپی اور جانماز رکھ لی. اچھا نماز اس طرح بھی پڑھی جاتی ہے. پھر چند دن گزرے تو وہ کہنے لگا وہ ایم ڈی نے میٹنگ بلائی تھی ایک دن، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کمرہ فارغ کر دیا ہے، اس میں کارپیٹ وغیرہ بہترین بچھا دیا، آئندہ یہاں ظہر کی نماز جو سارے اکٹھے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ پڑھائے گا، یہ نوجوان پڑھائے گا. اور سارے وضو پہلے سے کر کے آیا کریں. بات کو سمجھے ذرا، سارے وضو پہلے سے کر کے آیا کریں. بس اتنے منٹ دوں گا، نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے واپس اپنی سیٹوں پہ آ گئے. کھانے کے لیے بریک الگ ہوگی. نماز شروع ہو گئی باجماعت، ظہر کی بھی عصر کی بھی. بیچ میں ہے کیا بات، یہ سارا ذہن ہم سب ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ ہم نے خراب کیا ہے دفتروں کے ماحول کو نماز کے خلاف. کیوں جو نماز کی بریک ملتی ہے اسی میں گھر کا سبزی بھی لانا ہے، گوشت بھی لانا ہے، بچے کو بھی سکول سے لانا ہے، چھوڑنا بھی ہے، اور جو وقت ہوتا ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے کھسکنا بھی ہے، اور 10-15 منٹ بعد لیٹ بھی آنا ہے. کیا ہے جی نماز کا وقفہ ہے. نماز بدنام ہو گئی. بہت واضح الفاظ میں عرض کروں گا، نماز بدنام ہو گئی. اس مسلمان نے نماز کو بدنام کیا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. وضو کر رہا ہے تو آدھا گھنٹہ وضو، 10-15 منٹ وضو ہو رہا ہے، باتھ روم میں وقت لگا رہے ہیں، سارا کام دفتر کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے. کوئی آ رہا ہے تو وہ رول رہا ہے بیچارہ. نماز کا وقفہ ہی ابھی نہیں کام ہوگا. یہ ہم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہو. دین بدنام ہوتا ہے ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے. آج یہ باپ مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہو، نفل اور سنتیں گھر میں پڑھتا ہو، پابندی کے ساتھ فرض مسجد میں پڑھتا ہو، اور بیوی مکمل مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والی ہو، گھر کا ماحول ایسا بنا ہوا ہو، بچپن سے بچے دیکھ رہے ہوں، جوان ہونے کے بعد آپ کو کہنا نہیں پڑے گا نماز کے لیے. ماحول میں نے کہا عمل کی طاقت. تین باتیں ذہن میں بہت اچھی طرح، ایک اپنا گھر،
اور ایک اپنا جہاں کاروبار جہاں دفتر ہو وہ، اور تیسرا اپنا خاندان۔ ان تین کے اندر یہ انسان اپنے عمل کو پیش کر دے، اپنا گھر اور جہاں یہ کام کاج کرتا ہے وہاں، اور تیسرا اپنے خاندان۔ اس میں اگر اپنے عمل کو ثابت کر دے کہ میں دین پر اس طرح عمل کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہو جائے گا۔ یہ ہے عمل کی طاقت، یہ ہے عمل کی طاقت۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے زور بازو سے روکے۔ کیسے بچائیں ہم جہنم کی آگ سے؟ اور زور بازو میں سب سے زیادہ طاقت انسان کے عمل کے اندر ہے۔ نمبر 2، یہ انسان برائی سے اگر زور بازو سے نہیں روک سکتا، اپنی طاقت سے نہیں روک سکتا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک دے، زبان سے کہہ دے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر انداز ذلیل کرنے کا ہوگا معاملہ نہیں بنے گا، اگر انداز جو ہے وہ تکبرانہ ہوگا، متکبرانہ انداز ہوگا تو بھی کام نہیں بنے گا، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تب بھی کام نہیں بنے گا۔ اگر یہ انسان حق بات، 3 باتیں، حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہے، اللہ اس میں اثر ڈال دیتا ہے۔ زبان ہلانے سے پہلے انسان یہ سوچ لے طریقہ کیا ہو، کیا یہ بات حق ہے، جو میں صحیح بات ہے جو میں کر رہا ہوں، اور نیت انسان کی حق ہو، تو ایسی صورت میں زبان سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے۔ دو سٹیجز ہو گئے آگ سے بچانے کی۔ تیسری سٹیج، ایک تو یہ کہ زور بازو سے، طاقت سے، عمل سے۔ نمبر 2، زبان سے۔ زبان بھی ایسی، گھر کے اندر، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بقول شاعر کہ شمشیر شیریں سے قتل کر دو، نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی ہمیں گردن جھکانی۔ شمشیر شیریں، میٹھی زبان، میٹھی زبان، شمشیر شیریں سے قتل کر دو، نہ ہو تکلیف دونوں کو، تمہیں خنجر اٹھانے کی ہمیں گردن جھکانی۔ اصلاح بھی کرنی ہو گھر والوں کی، بچوں کی، اپنی دوستوں کی، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی، زبان سے اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور شعر ذہن میں رکھ لیجیے گا شاعر کا کہ مشہور تو اس جہاں میں کہیں بے وفا نہ ہو۔ اگلا مصرع بولنا چاہتا ہوں، مشہور تو اس جہاں میں کہیں بے وفا نہ ہو، دل اس ادا سے توڑ کے پیدا صدا نہ ہو، آواز نہ آئے دل ٹوٹنے کی۔ آپ اگلے کو دین بتائیں، اس کا دل نہ ٹوٹے، آپ اس کو راہ ہدایت پہ لائیں، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اور اگر نماز کے لیے کہا اور وہ نماز سے متنفر ہو گیا، معلوم ہوا طریقہ غلط تھا، نیت غلط تھی، ورنہ نماز سے کوئی دور نہیں جاتا، اچھی بات سے کوئی دور نہیں جاتا، ہمارے اندر کوئی کوتاہی نہیں۔ نمبر 2، زبان سے۔ نمبر 3، آخری بات عرض کر کے حدیث مکمل کر رہا ہوں، 3 سٹیجز تھی۔ ایک زور بازو سے روکیے جہنم کی آگ میں جانے سے اپنے آپ کو، گھر والوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو۔ نمبر 2، زبان سے روکیے۔ اور وہ جو آغاز میں بات عرض کی، اب اس طرف توجہ رکھیے گا کہ کوئی انسان باپ بے بس نہیں اللہ کے نزدیک، سوائے واقعی جو بے بس ہو، جو اب تیز بتانے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ انسان زور بازو سے بھی اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اگر زور بازو سے بھی نہیں روک سکتا، اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو وہ دل سے اس گناہ کو، اس غلط بات کو گناہ تو سمجھے۔ کوئی ایک بندہ اٹھ جائے جو کہہ دے کہ جی میں تو دل سے بھی نہیں برا سمجھ سکتا، کوئی ایک بندہ اٹھ جائے
جو یہ کہتے کہ میں بے بس ہوں، دل سے بھی برا نہیں سمجھ سکتا برائی کو، کیا انسان اس سے بے بس ہے؟ لیکن المیہ کیا ہے کہ آج گھروں کے اندر ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بچے بیٹھے ہیں اور گناہ کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ باپ کے دل میں ہوتا ہے کہ میں گناہ دیکھ رہا ہوں، نہ ماں کے دل میں ہوتا ہے کہ گناہ دیکھ رہا ہوں، نہ بچوں کے دل میں ہوتا ہے گناہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ والی بے بسی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ گھر میں گناہ کی بات ہو رہی ہو، بچہ جھوٹ بول رہا ہے، بچہ خیانت کر رہا ہے، اولاد سود کھا رہی ہے، باپ سود کھا رہا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ بھی نہ رکھے کہ جی ابا جی برا کام کر رہے ہیں۔ جی اولاد یہ تو رکھ سکتی ہے ذہن میں کہ یہ برا کام ہے، اور یہ کم از کم درجہ ہے کہ انسان برائی کو برائی تو سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا سمجھے، تو آگے ایک جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے کہ انسان برائی کو برا تو سمجھے۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ اگر انسان برائی کو برا نہ سمجھے تو اس بندے کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، وہ کمزور ترین ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ ہے المیہ، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ذمہ دار افراد اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، کاروبار میں ساتھ رہنے والوں کو، معاشرے میں ساتھ رہنے والوں کو، خاندان والوں کو، آج یہ انسان جو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سک رہا ان 3 سٹیجز پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ایک بندہ جو اس بات کو سنے آج کے بعد یہ انسانی ذمہ داری کو پورا کرے کہ گناہ کو کم از کم گناہ تو سمجھے، غلط کام ہو رہا ہے اس کو غلط تو سمجھے، زبان سے کہہ تو دے، پیار کے ساتھ کہے، یہ اپنے طریقے زورے بازو جو اختیارات ہیں اس کو استعمال تو کر کے دیکھے ایک دفعہ طریقے سے، ڈھنگ سے۔ اللہ رب العزت اس گھر کو انشاءاللہ العزیز جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اس خاندان کو بچا لے گا، ان دفتر میں کام کرنے والے، ان فیکٹری میں کام کرنے والے ساتھیوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ اپنے دفتر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا شروع کر دے، نیک اعمال والا بنانا شروع کر دے، اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔